دیکھیے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا فیصلہ کر لیا تو اس کا سب سے پہلا ناگزیر تقاضا کیا ہے؟ پہلا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اس بات پر ایمان نہ لائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ہمیں 3 باتیں ہیں جو لازماً ماننی، اور یہ 3 باتیں ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، اور ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات سے بھی اگر ہم انکار کریں گے تو ہم پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے، اگرچہ ہم ان کو اللہ کا رسول مانیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، کسی خاص علاقے میں نہیں آئے جیسے پہلے پیغمبر آتے تھے، وہ الی خلق کافہ، پوری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ اور تیسری بات ہمیں یہ ماننی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ ہدایت قیامت تک کی ہدایت ہے۔ اب اگر وہ قیامت تک کی ہدایت ہے، یہ میں نے کیوں کہا قیامت تک کی ہدایت؟ اس لیے کہ وہ ہدایت خود بتا رہی ہے، وہ خود بتا رہی ہے کہ قیامت تک کیا معاملات ہونے ہیں، اب اس کے بعد ان قوموں کے ساتھ کیا ہونا ہے جنہوں نے محمد کو نہیں مانا، ان قوموں کے ساتھ کیا ہونا ہے جنہوں نے مانا، ہر چیز حتمی طور پہ اس کتاب میں آ گئی۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی کسی اور کو بھی پیغمبر ہونا چاہیے ہے، تو سب سے پہلی بات اس پر ہم آتے ہیں کہ ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ سب سے پہلی جو اس کو دلیل لے کر آنی ہے وہ دلیل یہ لے کر آنی ہے کہ قرآن مجید جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی ہدایت دے کر بھیج رہا ہے۔ آپ کو میں ایک دلچسپ بتاؤں، بنی اسرائیل کے اندر جب پیغمبر آتے تھے نا، پے در پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو ہر پیغمبر آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ بنی اسماعیل میں تو یہ سلسلہ ہوا نہیں، سیدنا اسماعیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبر ہیں، لیکن قرآن مجید نے چونکہ آپ کو قیامت تک کی ہدایت دے کر بھیجا ہے، تو اب یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ جس پیغمبر نے رسول اللہ کے بعد آنا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو۔ بالکل، جس طرح کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو ہے پیراکلیٹ کا ورڈ استعمال کیا، میرے بعد وہ آئے گا، اس کے منہ کے اندر اللہ اپنا کلام ڈالے گا، وہ ہدایت کا باعث بنے گا۔ اس سے پہلے پھر حضرت موسیٰ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں کے اندر وہ نبی آئیں گے جن کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا۔ لیکن ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا، بلکہ آن انادر نوٹ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیے، میں ایک اور بات یہاں پہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں جس وقت سیدنا زید آپ کے متبنہ سے آپ کے متعلقہ کے نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ محمد جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، اور اس موقع پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی رسم جو تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے اس کا خاتمہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کے بعد تو یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس موقع پر وہ ہدایت آئی ہے۔ میں آپ کو دین کے ایک دیانتدارانہ انداز میں طالب علم کی حیثیت سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اگر قرآن مجید کی سورہ احزاب میں یہ آیت نہ ہوتی، بالفرض آپ 1 منٹ کے لیے مان لیں، تب بھی اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے نا کہ کسی شخص کو ذلی نبی ہونا چاہیے تھا، بروزی نبی ہونا چاہیے تھا، کسی کو تابع نبی ہونا چاہیے تھا، ہدایت جاری ہونے، اس کو مثبت دلیل لا کر دینی تھی قرآن سے، کہ قرآن مجید یہ بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ہدایت ہم نے آپ کو دی ہے، اس کے بعد اگر کوئی گنجائش باقی ہے تو وہ گنجائش آپ نے قرآن میں لا کر دکھانی ہے۔ میں آیت نہ بھی ہوں میرے پاس، تب بھی یہ بالکل واضح ہے کہ جب ہدایت قیامت تک کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر بتانا چاہیے نا بھائی قیامت سے پہلے بھی پیغمبر آئیں گے، یہ تو اس کی ہدایت کا تقاضا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نقطے؟ یعنی اگر قرآن مجید کے اندر یہ آیت نہ بھی ہو تب بھی قرآن کی آیت کو یہ بات بتانی ہے کہ جو ہدایت محمد ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ وقتی ہدایت ہے۔ بلکہ ایک اور آیت بھی ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے اسلام کو چوز کیا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ سب کچھ کر دیا۔ تو یہ بات تو ہماری امت کا، ہماری ملت کا مشترکہ حافظہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد روئے زمین پر کوئی شخص پیغمبری کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، ہم اس پہ ہنسیں گے، ہم مذاق سمجھیں گے اس بات کو، اس لیے کہ دین نے بتانا تھا پیغمبر آنا ہے۔ دین تو کہہ رہا ہے قیامت تک کی حتمی اطاعت اور قول فیصل اور میزان اور فرقان اور حکم اور معین، یہ سب کچھ لا کے میں نے دے دیا۔ تو بھائی قرآن مجید میں وہ آیتیں کہاں ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہو کہ بھائی یہ ہدایت اس وقت تک کے لیے ہے جب تک میں اگلا پیغمبر نہیں بھیج دیتا؟ تو قرآن کا تو صفحہ صفحہ، لفظ لفظ، آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ نذیر للعالمین ہے، جہان والوں کے لیے ایک نذیر ہے۔ اس کے بعد آئیے ختم نبوت کی آیت پہ۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء کی مہر ہیں، سیلڈ آف دی پروفٹ، خاتم کا لفظ آتا ہے نا۔ اچھا، اس میں آپ کو میں دلچسپ بتاؤں، اللہ تعالیٰ جس وقت کچھ حقائق کو روئے زمین پر منتقل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رکھتے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس زمین پر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد ذلی، بروزی، تابع، غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، ان میں سے کوئی ایک بھی اس آیت کے مفہوم میں خرابی نہیں پیدا کر سکتا. وہ یہی ترجمہ کر رہا ہے کہ آپ سیل آف دی پروفٹ ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیل کا مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ جی مہر لگا کے آپ نے معاملے کو بند کر دیا، تو یہ اس مفہوم میں بھی تو آ سکتی ہے نا کہ یہ مہر تصدیق کے لیے ہے. گویا جو بھی پیغمبر آئے گا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہوگی، ان کی مہر حاصل ہوگی. تو ہم آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب دے دی ہے، تائید دے دی، ہم ان کے تابع ہیں. ذل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سایہ. بروز وہی حقیقت جو وہاں تھی وہ جاری ہو گئی. تو ہماری امت میں بڑے بڑے گمراہ فتنے پیدا ہوئے. آپ کو تصوف کی روایت میں پورا نقطہ نظر ملتا ہے جس کو ابن عربی، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ باقی لوگ بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبوت کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ صرف ایک پہلو سے ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں تشریع نبوت کا خاتمہ. وہ غیر تشریع تو ابھی بھی جاری ہے. قادیانی صاحب بھی غالباً صوفی مسلک سے تھے. اب ان کے کیا معاملہ ہوا اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں. تو یہ چیز انہوں نے پیدا کر دی، انحراف. جب یہ انحراف پیدا کر دیا تو اب تو قرآن نے فیصلہ کرنا نا، ہم قرآن کے پاس جائیں گے. کیا قرآن مجید جس وقت آپ کو نبیوں کی مہر قرار دے رہا ہے تو آپ کا جو دوسرا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ جائے اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں، تو وہ تصدیق تو اس کتاب کے اندر ہونی ہے نا بھائی. رسول اللہ کہاں سے تصدیق کریں گے؟ آج آ کر آپ مجھے بتائیں. میں نعوذ باللہ اگر کھڑے ہو کے آج دعویٰ کرتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی وحی کر دی ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر تھے، اور مہر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تصدیق سے میں نبی بنوں گا. تو میں کہاں سے تصدیق لے کر آؤں گا اپنی؟ اس وقت تو پیغمبر موجود نہیں ہے. تو ایک ہی طریقہ تصدیق کا، وہ اللہ کی کتاب ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب نے کہیں پہ یہ کہا ہو کہ جی نبوت تو اس پہلو سے میں نے ختم کی ہے، باقی پہلوؤں سے تصدیقیں ہوتی رہیں گی، وہ یہ پہلو ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو کوئی ایک بھی نقطہ نہیں ہے. تو ہمارے صوفیہ کے اندر یہ انحراف پیدا ہوا. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے سیدنا مسیح اور مہدی کے نزول ثانی کے بارے میں بعض تصورات پیدا کیے، اس میں کچھ انحرافات پیدا ہوئے. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ہاں انحرافات اور اسی طریقے سے ختم نبوت کے تصور کے اندر جو مختلف نوعیت کی خرافات پیدا ہوئیں وہ کمبینیشنز کا مجموعہ ہے. کچھ چیزیں انہوں نے صوفیہ سے لی کہ بھئی غیر تشریعی نبوت ہے، کچھ چیزیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایات سے لی کہ ایک مسیح نے تو آنا ہی ہے، ایک مہدی نے تو آنا ہی ہے. کچھ چیزیں انہوں نے ہندو تصوف کے فلسفے سے لی، جس طرح اوتار کے اندر وحدت الوجود کے تصور میں کائنات میں تجسیم ہو کے ظہور ہو جاتا ہے، تو اس پہلو کو ذل اور بروز کے دعووں سے انہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی. تو ایک کمبینیشن آف گمراہی وجود میں آیا. اس کمبینیشن آف گمراہی کے بارے میں قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اتنی واضح ہیں، اتنی قطعی ہیں کہ اس معاملے میں لڑنے بھڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. پہلے فرمایا کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں. تو صحابہ اکرام کے دل میں ایک حزن قلق پیدا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر رخصت ہو رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نبوت ختم، ہر پہلو سے ختم ہو چکی ہے. ہاں تمہارے اندر یہ قلق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیسے کوئی معاملہ کر سکتے ہیں، کوئی روشنی دکھا سکتے ہیں نا. یہ بڑے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، ہر آدمی کا سوال ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ پہلو تو بند ہو گیا. کیوں بند ہو گیا؟ اس لیے بند ہو گیا کہ رابطے کا جو مقصد تھا وہ مقصد میں پورا کر چکا ہوں بھائی. قرآن مجید میں نے تمہیں دے دیا، اب اس کو پڑھو تو رابطہ بحال ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں ہدایت اگر چاہتا ہوں تو قرآن مجید موجود ہے اور اس کی اپلیکیشن سنت میں موجود ہے. اگر اور بھی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، حدیث کا ریکارڈ ہے، اس کے اندر اپلیکیشن اور ڈیٹیلز موجود ہیں. تو یہاں سے جو ہے انسان کو ہدایت پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہی تا قیامت ذرائع ہیں. اب کوئی ڈائریکٹ رابطے کی گنجائش جو ہے، رابطہ اگر آپ نے کسی مقصد سے کرنا ہے تو رابطہ تو کرنا ہے ہدایت لینے کے لیے. تو ہدایت تو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اب یہ خواہش کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی میں کبھی کوئی اشارہ دے دے، کبھی کوئی غیر محسوس رہنمائی کر دے، تو یہ سلسلہ اللہ حی و قیوم ہستی ہے، وہ کائنات کو چلا رہا ہے، وہ تدابیر امور کر رہا ہے، وہ کرتا رہے گا یہ کام. اور تمہیں خواب کا جو میڈیم ہے اس کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ کو بشارت دینا چاہتے ہیں، کوئی تمہیں چیز سجھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے امکانات تو دسیوں طریقے سے کائنات میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیے میرے سامنے اللہ ایک حادثہ کر دیتا ہے، میں اس سے پیغام لے لیتا ہوں. اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی اور تو نہیں کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے بے شمار نعمتیں دے دیتا ہے. تو یہ سب سائنز ہیں.
وہ تو سائن قیامت تک برقرار رہیں گے۔ تو آسس نے فرمایا کہ خواب بھی موجود ہے بھائی، اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، حادثات ہیں، تقریبات ہیں، قوموں کا عروج و زوال ہے، قرآن مجید کی پیشن گوئیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو وہ سب چیزیں میرے ایمان کے ازدیاد کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس میں پریشان نہ ہو، جو اصل چیز ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف رسول اللہ کے کو مانوں کہ آپ خاتم النبیین تھے، میں یہ مانوں کہ آپ کے بعد کوئی رسول کسی بھی حیثیت میں نہیں آ سکتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن مجید میں؟ مسیح شرک کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ انہوں نے شرک کیا، خدا کو کسی کی ذات سے سمجھنا یا کسی کو خدا کی ذات سے سمجھنا، یا خلق میں، پیدائش میں، یا تدابیر امور میں، کائنات کے انتظام و انصرام کو چلانے میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کر رہے، خدا نے کہا یہ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ماننے کا یہ تقاضا تھا کہ اس کے کسی ساجھی، اس کے کسی سبارڈینیٹ کا انکار کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میں اللہ کو مانتا ہوں اور سیدنا مسیح اس کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے ختم نبوت پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا اگر آپ یہ مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نہ کسی پہلو سے حقیقت محمدیہ کا ظہور ہو جائے گا، کسی نہ کسی پہلو سے غیر تشریح نبی آ جائیں گے، کسی نہ کسی پہلو سے ذلی بروزی اور اس طرح کے تصورات ہم پیدا کر لیں۔ یہ ختم نبوت اس وجہ سے ہم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہوں یا کوئی اور دنیا میں شخص ہو، آج ہے، کل ہے، ماضی میں گزرا یا پیدا ہوگا، ان سب کے اس طرح کے دعووں کو کھلا کفر کہتے ہیں۔ یہ کوئی مولویانہ فتویٰ نہیں ہے بھائی، جو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ کفر فسق کا فرق، یہ قرآن مجید کا ناگزیر تقاضا ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے حقیقت میں۔ دیکھیے قرآن مجید نے ان کو کیا کہا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، نہیں لائے یہ اللہ پر ایمان، گویا حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ ہے میرے ایمان کی بنیاد۔ جو شخص اس میں سوئی کے برابر انحراف کرتا ہے وہ حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مان رہا۔